وہ رب کائنات قلم کو حکم دے رہا ہے لکھ. قلم سے فرمایا اللہ رب العزت نے لکھ. تو قلم نے لکھا لوح کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول ہے. جب امت نہیں ہے تو رسول کیسے؟ ابھی آدم وجود میں نہیں آئے اور قلم لکھ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ. جب آدم نہیں ہے تو آدمی بھی نہیں اور قلم نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ. اور لکھ کر قلم نے بتا دیا کہ محمد کے امتیوں یہ نہ سمجھنا کہ محمد تمہارا رسول ہے اور صرف تمہارا رسول ہے. محمد وہ ہے جو اپنی امت کا بھی رسول ہے اور 18,000 عالم کا بھی رسول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور جمال ملت، مسلک اعلیٰ حضرت غوث اعظم کانفرنس. اب جب قلم نے لکھ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. آدم نہیں ہے مگر رسول ہے. نوح نہیں ہے مگر رسول ہے. شیش نہیں ہے مگر رسول ہے. ابراہیم نہیں ہے مگر رسول ہے. اسماعیل نہیں ہے مگر رسول ہے. موسیٰ نہیں ہے مگر رسول ہے. عیسیٰ نہیں ہے مگر رسول ہے. لکھ کر قلم نے بتا دیا کہ سب اپنی امتوں کے رسول ہوں گے اور مصطفیٰ وہ ہے جو رسولوں کے بھی رسول ہیں. زندہ اب مصطفیٰ کی شان کو دیکھو اور پھر میں عبد القادر کی بارگاہ میں لاؤں گا. سبحان اللہ. دونوں عالم کا مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات اللہ کا رسول. میرے رسول کی شان دیکھیے. ابھی مولانا چاند ارشاد فرما رہے تھے کہ برہان ملت نے یہ زمین سلام کی مستحق ہے کہ ان طلبوں کو اس زمین نے بوسہ دیا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جن طلبوں کو جنت کی زمین بھی چومے گی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ کی قسم بندوں میں فرق ہوا کرتا ہے. ہم اللہ رب العزت سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. اللہ ہمیں جنت دے دے. اللہ ہماری ماں کو جنت دے دے. اللہ ہمارے باپ کو جنت دے دے. اچھا کتنے ہیں ایسے جو یہ تمنا نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں نا؟ جی سب کرتے ہیں نا؟
کہ اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے۔ سب جنت کی تمنا کرنے والے ہیں، اور جنت وہ ہے جو کہے گی کہ مجھے برہان ملت دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان برہان الملت، حضور جمال ملت۔ اب مصطفیٰ کی شان دیکھیے، آدم دنیا میں آئے، آدم دنیا میں آئے نا، شیس علیہ السلام دنیا میں آئے، نوح دنیا میں آئے، ابراہیم دنیا میں آئے، اسماعیل دنیا میں آئے، موسیٰ دنیا میں آئے، عیسیٰ دنیا میں آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے۔ آئے نا، آئے نا، ہیں؟ اور سب نے کیا پیغام دیا؟ سب کا ایک پیغام تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی کوئی معبود نہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے اللہ کو دیکھا تھا؟ بولو۔ مگر سب کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہہ رہے تھے نا؟ اب آپ سنیے، رستم بھائی، خلیل بھائی، آج مولانا چار نے گدگدا دیا۔ مولانا چاند نے جو کہا نا کہ برہان ملت سرکار عید السلام صاحب کی موجودگی میں خطاب فرما رہے تھے اور معراج کے راز کھول رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا کہ آج میں بھی راز کھول۔ ارے رضا والوں کا کام یہ ہے کہ راز کھول کر رازدار بنا دیا کرتے ہیں۔ شیش نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر مانا، نوح نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر مانا، ابراہیم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر مانا، اسماعیل نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر مانا، عیسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر مانا۔ وہ بات دوسری ہے کہ موسیٰ نے عرض کیا کہ دکھا دے۔ موسیٰ نے کہا کہ دکھا دے، اور مصطفیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لے۔ کوئی کہہ رہا ہے دکھا دے، اور کسی سے خود خدا کہہ رہا ہے دیکھ لے۔ موسیٰ نے کہا دکھا دے، نہیں دیکھ پاؤ گے، دکھا دے، ارے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ موسیٰ کا اصرار کرنا یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ کا یہ عقیدہ تھا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا، مگر تیری وہ قدرت ہے کہ تو اگر چاہے تو دکھا دے۔
طور پر تجلی ڈالوں گا، دیکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر موجود ہیں، جیسی طور کے اوپر اللہ رب العزت نے تجلی ڈالی، طور کوئلہ طور، اور موسیٰ علیہ السلام طور کی اس دھرتی پر تشریف لے آئے، اور اپنی شان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام طور کے اوپر عالم استغراق میں پہنچے۔ نبی بے ہوش نہیں ہوتا، نبی تو ہر وقت ہوش میں۔ ارے سارے نبی بے ہوش ہیں، کوئی نبی کسی لمحے کے لیے بے ہوش نہیں۔ اس تجلی کا ایسا نشہ تھا موسیٰ کے اوپر کہ اس نشے میں سرشار ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیے، وہ موسیٰ نبی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی امتی ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی امتیں مل کر غوث، قطب، ابدال، نقبہ، رجبی، افراد، مجددین، مفسرین، محققین، محدثین، علماء، اولیاء، مجازین، اللہ کے مقربین، سارے بندے نیک اور بد سب مل کر ساری امتوں کے، سارے نبیوں کے امتی اگر مل کر پوری زندگی صرف اور صرف عبادت کرتے رہے، اور کوئی نبی ایک بار صرف یا اللہ کہہ دے، تو سب کی عبادت مل کر نبی کے اس ایک بار یا اللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کی وہ شان ہے، نبیوں کی وہ شان ہے کہ نبی کے کسی عمل کے برابر ساری امتوں کے سارے عمل نیک نہیں ہو سکتے مل کر بھی۔ اب غوث اعظم کو دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی نے 25 سال تک مجاہدہ کیا۔ معراج کا راز کھولوں گا، مزہ آ جائے گا۔ یقین ماننا خالد بھائی، یقین ماننا ایسا مزہ آئے گا کہ پوری زندگی اس مزے کو بھول نہیں پاؤ گے۔ میرا چیلنج ہے کہ آج کی تقریر میں جب میں دھماکہ کروں گا، معراج کے راز کو کھولوں گا، تو قبر کے تہانے تک تم یاد رکھو گے کہ کوئی اعلیٰ حضرت کا غلام آیا۔ نعرہ تکبیر، سنیوں کا شیر، مجھے شیر بنا دینا، میں تو اشرف المخلوقات میں سے ہوں اور مجھے جانور بنائے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مخلوق میں سب سے اشرف بنایا، تو میں کیوں برداشت کروں کہ کوئی مجھے جانور کہے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 25 سال تک مجاہدہ کیا، اور غوث اعظم کا مجاہدہ ایسا مجاہدہ تھا کہ خود ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کہ 1 سال تک، کتنے؟ 1 سال تک میں اپنی زندگی کو اس
کہ میں صرف کھاتا تھا اور پانی نہیں پیتا، اور جب دوسرا سال آتا تھا تو میں شام کے ساتھ زندگی کو گزارتا تھا کہ نہ میں کھاتا تھا نہ میں پیتا تھا، اور پورا سال گزار دیتا تھا۔ اور جب تیسرا سال آتا تھا تو میں اس انداز پر زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارتا تھا کہ نہ میں کھاتا تھا نہ میں پیتا تھا نہ میں سوتا تھا۔ 25 سال عبدالقادر نے اس شان کے ساتھ اپنی زندگی کے گزارے مجاہدہ کرتے تھے، اور 25 سال کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، اور عبدالقادر جیلانی پیدل حج بیت اللہ کے لیے نکلے۔ سبحان اللہ۔ جنگل میں عبدالقادر جیلانی جا رہے ہیں، تبھی عبدالقادر جیلانی کے قریب سے کسی نے سلام کیا، السلام علیکم۔ عبدالقادر جیلانی نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، سلام کر رہا، کہا وعلیکم السلام۔ نوجوان نے کہا کہ تنہا ہو یا کوئی ساتھ ہے؟ عبدالقادر جیلانی نے کہا مجرد ہو، ابھی شادی نہیں کی، اور تم؟ کہا میں نے بھی ابھی شادی نہیں کی، میں ابھی بھی مسافر ہوں۔ کہا میں عبدالقادر ہوں۔ کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا حج بیت اللہ کا ارادہ۔ اب دونوں نوجوان ساتھ میں چل رہے ہیں، ایک ادیبی مسافر ہے اور ایک عبدالقادر جیلانی ہے، اور ادیبی مسافر کے بارے میں شیخ عبدالقادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ادیبی مسافر جب سجدے میں اپنے سر کو لے جاتے تھے تو ان کا سر ایسے آواز کرتا تھا جیسے کھکل کدو کے اندر کنکر ڈال کے ہلایا جاتا۔ اللہ کھڑا 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 کھڑا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ عدی بن مسافر نے وہ مجاہدہ کیا۔ اب غور سے سنو، غور سے سنو، عدی بن مسافر کے مجاہدے کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عدی بن مسافر نے وہ مجاہدہ کیا کہ اگر مجاہدے کی بنیاد پر نبوت کا ملنا ممکن ہوتا اور نبوت کے دروازے بند نہ ہوئے ہوتے تو خدا کی قسم عدی بن مسافر نبی ہوتا۔ یہ مقام عدی بن مسافر کا ہے، اور یہ غوث اعظم کے رفیق ہیں اور دوست ہیں۔ اب دونوں نوجوان ساتھ چل رہے ہیں، کعبے کی طرف جا رہے ہیں، تپتی ہوئی دوپہری میں اچانک سامنے آ کر ایک عورت کھڑی ہو گئی، برقع پوش عورت، سیاہ برقع پہنے ہوئے، آنکھیں چمک رہی ہیں اس کی، اور اس نے عبدالقادر جیلانی کو دیکھا اور گھور کے دیکھتی رہی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی عدی بن مسافر ٹھہر گئے، اس عورت سے کہا اس بیابان صحرا کے اندر تم کون ہو؟ کہا عبدالقادر تو نے مجھے تکلیف دی۔ کہا میں نے؟ کہا تو نے مجھے تکلیف دی۔ کہا تو عبدالقادر ہے؟ کہا ہاں میں عبدالقادر۔ عورت نے کہا کہ عبدالقادر جیلانی
تم نے اب تک نہ سنا۔ اور پھر میں جب معراج کا راز فاش کروں گا تو مولانا یقین ماننا کہ آپ تو ذی علم لوگ ہیں جتنے بھی بیٹھے ہیں، مگر مجھ جیسے کم علم سے سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیضان اعلیٰ حضرت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کہا دکھا دے، نہیں دیکھ پاؤ۔ اچھا میں تجلی ڈالتا ہوں طور کے اوپر، کائے پر؟ موسیٰ پر نہیں، طور پر۔ موسیٰ پر نہیں، طور پر تجلی ڈالوں گا، دیکھنا۔ اور جب طور پر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی زیارت کے نشے میں طور پر تشریف لے آئے۔ اللہ، یہ موسیٰ ہے۔ اب مصطفیٰ کی آل کو دیکھو، میرے اور تمہارے پیر کو دیکھو۔ اللہ کی قسم ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی زمانے کے کسی غوث کو اتنا زمانہ نہیں دیا جتنا ہمارے زمانے کے غوث کو زمانہ۔ ارے امام مہدی آئیں گے تب امام مہدی کی طرف منصب غوث اعظم منتقل ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفتی اعظم کہتے ہیں۔ یہ مفتی اعظم کا فرمان ہے، کسی کتاب میں نہیں پڑھا مگر جس کے سامنے ارشاد فرمایا اس سے سنا۔ سمجھے نا؟ غوث اعظم۔ اب ذرا غور کریے، غوث اعظم مطلب سب سے بڑا غوث، سب سے بڑا غوث۔ اب ابو بکر صدیق بھی غوث اعظم رہے، عمر فاروق اعظم غوث اعظم رہے، عثمان غنی غوث اعظم رہے، علی مرتضیٰ غوث اعظم رہے، امام حسن و حسین غوث اعظم رہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے غوث اعظم تک آیا، اور غوث اعظم و منصب غوث اعظم پر جلوہ بار، اور آج تک اس منصب کے اوپر جلوہ بار۔ سبحان اللہ۔ اب جب قیامت قریب آئے گی اور امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ منصب غوث اعظم امام مہدی کی طرف منتقل ہو جائے۔ اب صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی غوث ہوئے، جتنے بھی غوث ہوئے، ایک نہ ایک ان میں غوث اعظم ہوگا۔ ان سب غوث اعظم میں بھی تو کوئی اعظم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو غوث اعظم ان سب میں غوث اعظم ہوگا وہ غوث الورا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ غوث الورا ہوگا۔ تو مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا منصب تو امام مہدی کی طرف منتقل ہو جائے گا،
مگر اس وقت بھی غوث الورا کے منصب پر عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ نے تجلی طور پر ڈالی. اب عبدالقادر جیلانی کو دیکھیے. سبحان اللہ کیوں جاؤ مسلمانوں؟ سبحان اللہ میں تمہارے پیر کی تعریف کر رہا ہوں. اللہ میں رسول اللہ کے سچے نائب کی تعریف کر رہا ہوں. میں سلوک کی منزلوں کے اوپر چمکتے ہوئے اس آفتاب کا ذکر کر رہا ہوں کہ جانے کتنے آفتاب اس کے قدموں کے تلووں کو چاہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ولایت کی منزل کے اوپر قدم رکھنے والا اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں ہوتا جب تک اپنی پیشانی سے عبدالقادر جیلانی کے تلووں کو نہ رگڑ لے. اور کیسے گدائی لے کر یوں نہ کہتے کہ یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ ہے یہ سر ہے جہاں جہاں عورت کو قدم کرو. سبحان اللہ سامنے عورت کھڑی ہوئی ہے سیاہ برقع پہنے ہوئی حبشی عورت اور کہہ رہی ہے کہ عبدالقادر تو نے مجھے تکلیف دی کہ حبشہ سے ایک لمحے میں اس صحرا کے اندر آئی. ارشاد فرمایا کیوں؟ کہا عبدالقادر میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تیرے قلب پر اپنی تجلی کو ڈال رہا ہے. موسیٰ تھے نبی ہیں رسول ہیں یہ عبدالقادر جیلانی ہے امتی ہیں. ابھی ہم ابھی احمد ہوئی ہے بتا دوں یا چھپا لوں ہیں؟ پھر مت کہنا کہ چھپا کے چلے گئے. باپ کا اثر بیٹے میں آتا ہے نہیں آتا آتا ہے نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کا اثر مفتی اعظم میں آیا آیا یا نہیں آیا آیا یا نہیں آیا. عید السلام صاحب کا اثر برہان ملت میں آیا رسول کا اثر آل رسول میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور موسیٰ کو تجلی طور پر ڈال کر دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے نشے میں سرشار ہو کر کچھ لمحے کے لیے نشے کی حالت میں طور پر تشریف لے آئے. مگر بار بار عبدالقادر کے قلب پر جو اللہ نے تجلی ڈالی اور عبدالقادر نے اس کو برداشت فرما لیا یہ اس کا اثر تھا کہ رسول اللہ نے ثم دنا کی منزلوں پر دیکھا. حضور
حضور جمال ملت آمد حضور مفتی اعظم آمد حضور مفتی اعظم شہنشاہ خطابت حضور جمال ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اب سلسلہ اب تقریر شروع ہوئی اب میں نے ٹاپ گیئر ڈال دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اس عورت نے کہا کہ عبد القادر جیلانی تو نے مجھے تکلیف اور تیری زیارت کے لیے میں آیا عبد القادر عدی بن مسافر تمہارا بھی روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے میں بھی کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اور تم بھی حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو آج شام کو ہم تم ساتھ میں افطار کریں گے اور یہ کہہ کر عورت جنگل کے کنارے چلی گئی اور ہم دوسرے کنارے پر وہ ادھر چل رہی تھی ہم ادھر چل رہے تھے اور جب افطار کا وقت آیا تو وہ عورت ہمارے قریب آ گئی عورت قریب آ گئی مسلمانوں نے ذرا سوچو کہ کیسی بندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی جن کا کردار اور جن کی عبادت بندوں کو شرمندہ کرتی ہے کیسی اللہ کی بندیاں رابعہ بصری تھی جن کے ساتھ مالک بن دینار ایک ہی خانقاہ ایک ہی جھوپڑی کے اندر رات بھر عبادت کرتے رہے خود مالک بن دینار ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم رابعہ اور میں ایک ہی کٹیا کے اندر رات بھر عبادت کرتے رہے نہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں مرد ہوں نہ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ عورت ہے زمانہ قیامت سے قریب ہو رہا ہے رسول تیری چشمہائے اقدس پہ لاکھوں سلام ارے اور کوئی کہے بھی کیا غیب داں رسول بتا رہا ہے غیب داں رسول بتا رہا ہے کہ قرب قیامت ہمارا ناز کرو مفتی اعظم کی مریدوں سے مفتی اعظم کی زیارت اللہ کی امانت ہے میری اور تمہاری آنکھوں میں سبحان اللہ ہے یا نہیں ہے ہاں اور جنہوں نے دیکھ کر اس امانت کو سنبھال کر رکھا وہ کیا کیوں حافظ خلیل آپ بھی تو مفتی اعظم کے اللہ اکبر اللہ اکبر رسول غیب سے پردہ اٹھا رہا ہے واہ سبحان اللہ میرا رسول ارشاد فرما رہا ہے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرب قیامت لوگ درندوں کی کھال پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے کس کی کھال پر میں نے کہا یا رسول اللہ اگر جانوروں کے اوپر بیٹھ کر لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر آ گئے گدھے پر بیٹھ کر آ گئے شیر پر بیٹھ کر آ گئے چیتے پر بیٹھ کر آ گئے مگر یا رسول اللہ یہ درندوں کی کھالوں کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے آئے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول کی نگاہ کہاں دیکھ رہی ہے آج کار کی سیٹ کے اوپر
جانوروں کی کھالوں کے کور چڑھے ہوتے ہیں. واہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ درندوں کی کھالوں کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے آئیں گے. کیا کرنے آئیں گے؟ نماز پڑھنے آئیں گے. میرا رسول دیکھ رہا ہے. اور پھر اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں اس خاتون کو ذہن میں رکھنا، اس خاتون کو ذہن میں رکھنا جو حبشہ کی زمین سے عرب کے صحرا میں عبد القادر جیلانی کی زیارت کے لیے ایک لمحے میں آئی اور عبد القادر کے قلب اطہر پر بار 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 اللہ کی نازل ہوتی ہوئی تجلیوں کا مشاہدہ اس نے اپنی آنکھوں سے اتنی دور سے کیا. سبحان اس کو اپنے ذہن میں رکھنا. اور پھر آؤ دیکھو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ درندوں کی کھالوں کے اوپر بیٹھ کر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اور ان کے پہلو میں کیا فرمایا؟ پہلو میں جو عورت بیٹھی ہوگی وہ کپڑے پہنی ہوگی مگر برہنہ ہوگی. ان تنگ کپڑوں کا ذکر مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کیا اور پہلو میں ارشاد فرمانا یہ بتا رہا ہے کہ آج کی لگژری کاروں میں پہلو میں بیٹھی ہوئی برہنہ عورتیں جو لباس پہنے ہوتی ہیں مگر اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ لباس کو بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے. میرا رسول فرما رہا ہے کہ ان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی مگر برہنہ. اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے اگر تم ایسی عورتوں کو پاؤ تو ان سے دوری اختیار کرو. مسلمانوں یہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اس عورت کو ذہن میں لاؤ جو ایک حجرے میں مالک بن دینار کے ساتھ پوری رات عبادت کر رہی ہے. رابعہ بصری. اور جب صبح ہوتی ہے تو رابعہ کہتی ہے مالک بن دینار میری آنکھ میں کچھ کھٹک رہا ہے ذرا دیکھو تو کیا ہو. مالک بن دینار نے دیکھا تو کہا کہ رابعہ کھجور کا کانٹا تیری آنکھ کے آر پار چلا گیا. رابعہ مسکرا دی اور اس کانٹے کو پکڑ کر نکلوا دیا اور کہا مالک بن دینار یہ تو ایک کانٹا ہے. جب میں اللہ کی عبادت میں ہوتی ہوں تو اللہ میری آنکھوں سے اگر آسمان کو بھی نکال دے تو مجھے پتا نہیں چلتا. سلام ہے تیری تربت پر رابعہ ماں. جمال کے دل کی تمنا ہے رابعہ کہ جب جنت میں داخلہ ہو مصطفیٰ کے امتیوں کا تو اپنے اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لے. اپنے ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ. تو نے شادی نہیں کی تیری کوئی اولاد نہیں مگر مصطفیٰ کی ساری امت تیری اولاد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لباس سرکار اعلی حضرت، لباس سرکار اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت. رابعہ کوئی ماں اپنے بچوں کو عذاب میں نہیں دیکھ سکتی. ہم تیری ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم تیری روحانی اولاد ہیں. تو ہمیں ہر عذاب سے بچائے. تیرے دامن کی وسعت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے
مگر حشر کے میدان میں اپنے سروں پر لہراتے ہوئے تیرے دامن کو دیکھنے کی تمنا ضرور کرتے ہیں۔ جب افطار کا وقت ہوا تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت ہمارے قریب آ گئی، وہ حبشی عورت قریب آئی اور اس نے سلام کیا، ہم نے جواب دیا اور ہم لوگ بیٹھ گئے۔ سورج غروب ہو گیا، اس خاتون نے آسمان کی طرف دیکھا اور جب آسمان کی طرف اس نے دیکھا تو ایک خوان آسمان سے تیزی سے اڑتا ہوا ہمارے بیچ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی بڑی بات بتا دوں، اس سے بھی بڑی بات بتا دوں، اشفاق بھائی بتا دوں، جو کسی نے نہیں بتایا آج میں بتا دیتا ہوں، مگر یہ بتاؤں گا تو وہ چھپا لوں گا معراج والا۔ ایک گھنٹہ تو ہو گیا، کتنے؟ اچھا 10 منٹ کے لیے اوپر تم آ جاؤ، میں سامنے چلا جاؤں۔ جمال رضا خان کے انداز پر آدھا گھنٹہ کوئی نہیں بول سکتا۔ میری ایک تقریر میں 50 تقریریں چھپی ہوتی ہیں، اس لیے کہ جمال پڑھ کر نہیں بولتا ہے، پی کر بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے واقعی بھی پی ہے۔ مفتی اعظم نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں دے کر مجھے مرید کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی کا اثر ہے، ہاں یہ اسی کا اثر ہے، اس کا نشہ جو ہے حشر کے میدان تک رہے گا۔ بے شک۔ ہاں چلو درود پاک پڑھ۔ اللہم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی صحیح وآلہ وسلم۔ اب سنو اور دھماکہ خیز بات بتا دوں، بتا دوں جی جی بتا دوں، میں تیار ہوں سننے کے لیے یا دکھا دوں؟ اچھا جو کہو وہ کروں گا، اگر کہو گے دکھا دو تو دکھا دوں گا، بتا دو تو بتا دوں۔ دکھا دوں؟ دیکھو گے؟ اب دیکھو، خوان آسمان سے اڑتا ہوا آیا نا، اور آ کر تینوں کے بیچ میں رک گیا اور اپنے خوان کی طرف دیکھا تو اس میں شوربہ تھا، سالن تھا اور 6 روٹیاں تھیں، اور اپنے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ اب تک تو 2 روٹیاں میرے لیے روز بھیجتا تھا افطار کے لیے، آج میرے مہمانوں کی میزبانی کو تو نے قبول کیا، سبحان اللہ۔ اور میرے مہمانوں کے افطار کے لیے بھی تو نے روٹیاں بھیجی، مگر میں کہتا ہوں یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات نہیں، اور خدا کی قسم یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آسمان سے خوان اتر کر آیا اور اس میں 6 روٹیاں تھیں، 2 عبد القادر کے لیے، 2 عدی بن مسافر کے لیے، 2 اس خاتون کے لیے۔ یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات جو ہے وہ اب تم سنو، سبحان اللہ۔ اب تم سنو۔ تمہارا خدا وہ ہے، تمہارا خدا وہ ہے، تمہارا خدا وہ ہے کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں بھی تمہیں کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا۔ دین اسلام، دین طریقت
جو خدا تجھے ماں کے پیٹ میں کھلاتا ہے، دولت کے چکر میں، رزق کے چکر میں اس خدا کو تو بھول جاتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، تمہاری فکر کو میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ جو ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق دے رہا ہے وہ زمین کی پیٹھ پر نہیں دے رہا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں تمہیں معراج کا راز کھول دیتا ہوں، یا چھپا کے چلا گیا؟ کھول دیا۔ چھوڑو، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، اب مزہ تو سب کو آ گیا نا۔ ذکر سننے میں منقبت اور نعت دونوں سن لی تم نے، اور ہدایت بھی 3 4 موضوع ایک ساتھ کر دیے ہیں۔ فن خطابت ہے، یہ میری خوبی نہیں ہے، یہ مفتی اعظم کی مشت شہادت کی خوبی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بالکل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ نے نہیں دیکھا، عیسیٰ نے نہیں دیکھا، یحییٰ نے نہیں دیکھا، داؤد نے نہیں دیکھا، دانیال نے نہیں دیکھا، عزیر نے نہیں دیکھا، ابراہیم نے نہیں دیکھا، اسماعیل نے نہیں دیکھا، نوح نے نہیں دیکھا، شیش نے نہیں دیکھا، آدم نے نہیں دیکھا، جبرائیل نے نہیں دیکھا، اسرائیل نے نہیں دیکھا، اسرافیل نے نہیں دیکھا، میکائیل نے نہیں دیکھا، رضوان نے نہیں دیکھا، جنت نے نہیں دیکھا، دوزخ نے نہیں دیکھا، عرش نے نہیں دیکھا، کرسی نے نہیں دیکھا، قلم نے نہیں دیکھا، لوح نے نہیں دیکھا، آسمانوں نے نہیں دیکھا، چاند نے نہیں دیکھا، سورج نے نہیں دیکھا، ستاروں نے نہیں دیکھا، زمینوں نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا کسی نے خدا کا؟ سدرا پہ جا کے جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہہ دیا؟ میں آگے نہ جا سکتا، یہ تو آپ کی شان ہے، بال کے برابر بھی اگر آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں، میرے پر جل جائیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ تمہارے ارشاد فرمایا نہیں جا سکتے تو کھڑے، ہم تو چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، دیکھا کسی نے؟ آدم، شیش، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، دانیال، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، سب کے سب اللہ کو مانتے رہے نا، مانتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے نا، کرتے رہے نا۔ میں نے کہا اے رب العالمین، 1,24,000 بغیر دیکھے مانتے رہے، تیرے سارے فرشتے بغیر دیکھے تجھے مان رہے ہیں، تیری کل مخلوق بغیر دیکھے تجھے مان رہی ہے، مصطفیٰ بھی تو بغیر دیکھے مان رہے تھے۔ تو نے مصطفیٰ کو کیوں بلایا؟ واہ 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 کسی کو نہیں بلایا تب بھی سب مان رہے تھے، ان کو بھی نہیں بلاتا تو یہ بھی مان رہے تھے، اور مانتے رہتے اور منوا بھی رہتے، سمجھے نا؟ پھر تم نے ان کو کیوں بلا دیا؟ مصطفیٰ کو کیوں بلایا؟ اور بلایا بھی کیسے
کہ ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب، اور دکھا دیا ہے، دکھا دیا کہ دیکھ۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کو دکھایا تو باقی کو کیوں نہیں دکھایا؟ باقی کو کیوں نہیں دکھایا؟ ہے؟ معلوم ہے کسی کو کیوں نہیں دکھایا؟ ہے؟ نہیں معلوم؟ اچھا کل معلوم کر لینا کسی سے کہ تو نہیں دکھایا ہے؟ کسی کو تو معلوم ہوگا کہ کیوں نہیں دکھایا ہے؟ بتا دوں؟ اما سب پوچھ لو گے تم ہے؟ ایک ایک کر کے سب پوچھ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں آج ہے؟ چلو اگلے درس میں بتا دوں، آج بتاؤں گا تب جب چھوٹی اتار کے سنو گے چلتا۔ دیکھو محفل میں جب سنا کرو، محفل میں جب آیا کرو اور ذکر مصطفیٰ سنا کرو تو اس طرح سے سنا کرو، اس طرح سے سنا کرو کہ جیسے تم عبادت کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چپل نہیں پہننا چاہیے، سر ڈھکا ہونا چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ باوضو ہونا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ میں ممبر پر جاتا ہوں وضو کر کے جاتا ہوں، سمجھے نا؟ اور وضو کی بڑی برکت ہے، وہ بھی بیان کر دوں۔ اب سب تم پوچھ لو گے اس بات کے لیے بھی تو چھوڑو بھیا۔ اب میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں، دو باتیں بتاؤں گا، اب تیسری نہیں بتاؤں، سمجھے نا؟ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تقریر کرتے ہوئے، اور بریلی شریف سے چلا ہوں صبح کتنے بجے؟ 9 بجے گھر سے چلا، 9 بجے گھر سے چلا، اور 11:30 بجے کی فلائٹ پکڑ کے دلی آیا، سمجھے؟ اور دہلی سے پھر دوسری فلائٹ پکڑ کر یہاں آیا۔ کتنے بجے پہنچا؟ 6 بجے پہنچا۔ ہاں اتنا تھک کر چور ہو گیا تھا کہ جو ہے خالد بھائی یہاں پہنچا، ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کے والد صابر بھائی، ان کے چچا تھے، وہ بھی میرے پیر بھائی تھے، جاتے ہیں؟ ہاں اشرف بھائی، ان کے چچا صابر بھائی بھی پیر بھائی تھے، بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، بہت محبت کرتے تھے، ماشاءاللہ، اللہ مغفرت فرمائے ان کی۔ تو انہوں نے جلدی جلدی مجھے کھانا وانا کھلایا اور پھر سلا دیا مجھے، میں سو گیا خراٹے لے کر، اور جلسے کے اندر تقریر کر رہا تھا میں، وہ آپ کی حالت میں جلسے میں تقریر کر رہا ہوں۔ ہاں ایک بات میں بھی غلطی مولانا آپ تھے نہیں تھے، سنی تھی آپ نے جی؟ 2 تقریریں ہو گئی ہیں، ایک خواب میں ہو گئی ہے، ایک جو ہے اپنے آپ ہو گئی ہے۔ آپ تو تھے وہاں اسٹیج پہ، غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ موجود تھے، خواب کی حالت میں نہیں، وہ بات دوسری ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلا۔ وہ میں خواب دیکھ رہا تھا، اتنی گہری نیند آ گئی، بہرحال اس کے بعد اٹھ کے میں نے عشاء کی نماز پڑھی، جلدی تیار ہوا کہ آپ لوگ بھاگ نہ جاؤ، گھیر لوں جا کے، سمجھے؟ مگر یہاں آیا تو پتہ چلا کہ ہم بھی سب رات بھر جاگنے کے عادی ہیں، اور رات بھر کون جاگتا ہے؟ بتاؤں گا نہیں، سمجھے نا؟ مگر اس کے جاگنے میں اور تمہارے جاگنے میں فرق ہے، سمجھے نا؟ آج تم جاگ رہے ہو تو ہماری طرح جاگ رہے ہو، کل جب تم جاگو گے تو اسی کی طرح جاگو گے، سمجھے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں میں کسی کو نہیں
سن لو کہ کیوں نہیں بلایا سب ہے؟ اس لیے سب کو نہیں بلایا کہ سب ماٹی سے بنے ہوئے تھے، میرا مصطفیٰ نور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت غوث اعظم کانفرنس، حضور جمال ملت۔ سب ماٹی سے بنے تھے، میرا مصطفیٰ نور سے بنا۔ اب ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھو یہ روشنی ہے نا، اس بلب کی روشنی، اس بلب کی روشنی، اس بلب کی روشنی، تم سب بلبوں کی روشنی کو الگ کر سکتے ہو؟ بولو، نہیں کر سکتے نا؟ نہیں کر سکتے نا؟ نور سے نور کو جدا نہیں کیا۔ اللہ اللہ کسی کو نہیں دکھایا اور کسی کو نہیں بلایا۔ اگر تو مصطفیٰ کو بھی نہیں بلاتا تو بھی مصطفیٰ تجھے بلا رہے، تیری وحدانیت کا ذکر کر رہا تھا۔ راز کھول رہا ہوں، کھول لو۔ مولا تو کسی کو نہیں بلایا، اگر مصطفیٰ کو بھی نہیں بلاتا تو مصطفیٰ بھی تیری وحدانیت کا اقرار کر بھی رہے تھے اور کروا بھی رہے تھے، پھر تو نے کیوں بلایا؟ پھر تو نے کیوں بلایا؟ آپ دھماکہ۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کر دکھا دیا، سمجھے نا؟ مگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم بھی خدا کو دیکھیں گے۔ سارے نبی دیکھیں گے، سارے فرشتے دیکھیں گے، سارے ولی دیکھیں گے، سارے علماء دیکھیں گے، مشائخ دیکھیں گے، صوفیاء دیکھیں گے، عابدین سے دیکھیں گے، زاہدین دیکھیں گے، مومن دیکھیں گے، مسلمان دیکھیں گے۔ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے نا؟ میں نے اپنے گفتگو میں نے کہا، ایک صاحب مرید ہیں کوکن کے غلام غوث صاحب، وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کی زیارت کریں گے۔ اللہ مسقط گئے، وہاں پر ایک مسجد کے امام سے ان کی گفتگو ہوئی۔ وہ فرقہ معتزلہ کا تھا۔ کون سا فرقہ؟ معتزلہ۔ یہ فرقہ ادھر عراق وغیرہ کی طرف پایا جاتا ہے، ہماری طرف یہ فرقہ نہیں پایا جاتا، اور یہ وہ فرقہ ہے جو خدا کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے، سمجھے نا؟ تو نماز وغیرہ پڑھتے تو بات نکلی، تو اپنی تقریر میں فرقہ معتزلہ کے اس امام نے کہا کہ اللہ کی زیارت نہیں ہوگی، اللہ کو نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی دیکھے گا۔ اب وہ غلام غوث صاحب تو اپنے میری تقریر سن چکے تھے، میری گفتگو کہ ہم اور آپ سب اللہ کی زیارت کریں گے۔ انہوں نے طرح سے مجھے ٹیلی فون لگایا، السلام علیکم حضرت۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ ارے حضرت غضب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ غلام غوث بھائی بہت جوش میں نظر آ رہا۔ بولے حضرت وہ مسجد کا امام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی زیارت نہیں ہو۔ تو میں نے کہا کہ بھئی وہ کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے؟ تو کہا وہ فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتا ہے تو صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ تو بولے کہ ارے حضرت آپ دوہری بات کرتے ہیں، حضرت آپ تو میرے پیر صاحب ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے صحیح تو کہا۔ تو کہا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی زیارت کریں گے،
اور وہ کہتا ہے نہیں کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کب کہا بھائی میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو بولے ایک ہی بات کے لیے دونوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں تو دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا وہ صحیح کہہ رہا ہے اس لیے کہ اللہ کی زیارت مسلمانوں کو ہوگی، کافروں کو نہیں ہوگی. زندہ باد. آپ دھماکہ تیار ہو؟ تیار ہو؟ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ جاگ رہے ہو نا؟ کانوں میں انگلی دو، کانوں کو ایسے ایسے کر دو، کہیں ایسا نہ ہو سننی سے محروم رہ جاؤ. سمجھے نا؟ آج سن لینا اور قبر تک یاد رکھو گے تو. سمجھے نا؟ جبرائیل نے خدا کو نہیں دیکھا، میکائیل نے خدا کو نہیں دیکھا، اسرافیل نے خدا کو نہیں دیکھا، اسرائیل نے خدا کو نہیں دیکھا، رضوان نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے خدا کو نہیں دیکھا، آدم نے خدا کو نہیں دیکھا، شیش نے خدا کو نہیں دیکھا، نوح نے خدا کو نہیں دیکھا، یحییٰ نے خدا کو نہیں دیکھا، موسیٰ ابراہیم نے خدا کو نہیں دیکھا، اسماعیل عزیر دانیال نے خدا کو نہیں دیکھا، عیسیٰ نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی جن نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی پری نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی ولی نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی مومن نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، مگر سب خدا کو دیکھیں گے. جب دیکھیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ دیکھنے والا بتائے گا کہ یہ تمہارا خدا ہے ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت حضور جمال ملت. آج میں نے راز کھول دیا. جو راز برہان ملت چھپا گئے تھے عبدالسلام صاحب کے کہنے سے آج میں نے کھول دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب اللہ کا رسول ارشاد فرمائے گا کہ یہ تمہارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا، اللہ اکبر، تو سب سجدہ ریز ہو جائیں گے، سب سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور پھر سارے نبی، ان کے امتی، ہم سب مل کر کہیں گے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا ہے. سبحان اللہ. دوستوں کہنے کو بہت کچھ ہے. مصطفیٰ دونوں عالم کے مالک و مختار، وجہ تخلیق کائنات کے حضور میں بس اتنا ہی عرض کر دے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، گرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جان مراد کان تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے. اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور جمال ملت، فیضان
تقریر ہو گئی، لہذا دور رہو بد مذہبوں سے، سمجھ گئے نا؟ اپنے عقیدے کی، اپنی عقیدت کی حفاظت ہے۔ اچھا ہمارا پورا ہندوستان ہے، یہاں آتا رہوں گا تو سب جگہ کے لوگ کہیں گے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ سال میں ایک آدھ چکر سے زیادہ، سال 2 سال 3 سال میں ایک چکر سے زیادہ کہیں کا لگ نہیں پاتا۔ گھر پر ہوتا کیا ہے؟ دیکھو بھائی بات سنو، کیا نام ہے آپ کا؟ شمشاد بھائی۔ شمشاد بھائی نے جو ہے اپنے 10 کوئنٹل مٹھائی بانٹی۔ کتنی؟ وہ سے بات کی فاتحہ دلائی اور صاحب شمشاد بھائی نے کہا 10 کوئنٹل مٹھائی بنواؤ۔ اب 10 کوئنٹل مٹھائی بنوائے، لڈو بنوائے، کھوئے کے، مالے کے، ملائی کے، اور سب بانٹے۔ پبلک ہو گئی زیادہ تو ایک ایک لڈو سب کے حصے میں آیا، سمجھے نا؟ کتنا آیا؟ ایک ایک لڈو سب کے حصے میں آیا۔ لوگ بولے نرسنگ پور سے اور جو ہے اپنے وہاں سے چل کے آ رہے ہیں، یہاں سے کٹنی سے، اور جو ہے اپنے کیا نام ہے کوٹا پٹیرا سے، اور یہ اپنے رضوان بھائی بولے ہمارا سورت سے آ رہا ہوں، نیاز کھانے کے چکر میں ایک ہی لڈو ملا، سمجھے نا؟ ایک ایک لڈو ملا، لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ ایک ایک لڈو ملا۔ انہوں نے تو بیچاروں نے 10 کوئنٹل کا پیمنٹ کر دیا۔ اب تم کہو کہ ہم ایک بار آئے، ایک دن کے لیے آئے، ہمیں ایک ایک مہینے کے لیے ہم تو گھر سے باہر ہو گئے نا، سمجھے نا؟ ہمارے گھر والوں سے پوچھو، سمجھے نا؟ کہ ہم تو 30 دن کے لیے اور 40 دن کے لیے اور 35 دن کے لیے گھر سے غائب رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ آدمی تقریر کرتا ہے، تقریر کو مزہ لینے کے لیے مت سنا کرو، تقریر کو سنا کرو اپنی اصلاح کے لیے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے۔ تقریر کرنا ہمارا پیشہ نہیں ہے۔ ہم بھی جو ہے اپنے آج کل پیشے ور مقرر لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 80,000 روپے جو مانگتے ہیں نا، مانگتے نہیں مانگتے؟ ہم بھی ویسی مانگنے لگے، مگر الحمدللہ ہم تقریر بیچتے نہیں، سمجھے نا؟ آپ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا مجھے تقریر کرتے ہوئے، کوئی پورے ہندوستان میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی تقریر کے بدلے کسی سے کچھ مانگا یا نظرانہ طے کیا۔ اس نے دے دیا، سنت رسول ہے نظرانہ قبول کرنا، قبول کر لیا، کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھتے کہ چلو بھی جو بھی، سمجھ گیا نا؟ لہذا ہم جب یہ ذہن رکھتے ہیں کہ تبلیغ ہو، تمہاری اصلاح ہو، تمہارا دین بچے، تمہارا ایمان بچے، تو تم بھی یہی ذہن رکھا کرو کہ ہم مزہ لینے کے لیے نہیں سنیں گے، اپنا دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے سنیں۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ نے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یہ تعویذ ہے، سمجھے نا؟ ایک طرف کعبے کا نشان بنا ہے، دوسری طرف روزے سبز گنبد بنا ہے۔ میں نے کعبے کے سامنے بیٹھ کر تعویذ لکھا میزاب رحمت کے ساتھ، دوسرا تعویذ روضہ رسول کے سامنے باب جبرائیل کے پاس بیٹھ کے لکھا ہے، سمجھے نا؟ اور یہ سب تعویذ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے استخراج کیے ہوئے ہیں، ان کو میں نے مقدس جگہ پر بیٹھ کر ایک جگہ جمع کیا، سمجھے؟ وہ مقبول بارگاہ رسالت نہیں تھا، اور یہ جملہ کاموں کے لیے، جملہ کاموں کے لیے، کوئی کام ایسا نہیں ہے زندگی کا میرے علم کے مطابق جس کے لیے میں نے اس میں تعویذ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے نقل نہ کیے، سمجھ گئے؟ جلسے کے بعد، صلاۃ السلام کے بعد، دعا کے بعد سب لوگ ایک طرف چلے جائیں، اس طرف، بلکہ اس طرف، ادھر یہ سب مشینیں رکھی ہیں، اس طرف ہے، سمجھے نا؟ ایک ایک تعویذ لیتے رہنا اور جاتے رہنا، ہنگامہ مت کرنا، سمجھے؟
اگر تم لوگ ہنگامہ کرو گے تو میں بھی تعویذ بیچنے لگوں گا. سب کے سب میرے جرم کے گناہگار تم لوگ ہو گئے. سمجھ گئے نا؟ ابھی مفت میں بانٹتا ہوں نا تعویذ ایصال ثواب کے لیے. اور جب تم لوگ ہنگامہ کرو گے بیعت بھی کرو گے تو پھر میں ریٹ قائم کر دوں گا. پھر تم میں سے جو ہے 10% ہی آئیں گے دینے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں. اس کا آپ کو سنا ہوگا. اور یہ کچھ کافی اور جن حضرات کو سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں داخل سلسلہ ہونا ہے تو حضرت داخلی سلسلہ فرمائیں گے. آپ حضرات سامنے کی طرف آ جائیں اور سلسلہ